آپ کو ایک لطیفہ سناؤ. وہ لطیفہ ہے حضرت شاہ صاحب پشاور والے، اللہ تعالیٰ اس کی علم میں، عمر میں، صحت میں، اولاد میں، متعلقین میں، اس کی تحریک میں جو بہت رب العالمین جل جلالہ نے اس کو نوازا ہے اور نوازے. اس کا میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے عبرت ہے. ایک قصہ بھی ہے، ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں اس کا. ایک قصہ، ایک لطیفہ. جب ہم نیچے پرانی مسجد میں ہوتے تھے تو رمضان مبارک میں 2 صفحے جب ہو جاتی تھی، ویسے بھی ہماری اس کا بھی یہ تھا، کیا ہے، محلے والے لوگ بھی تھے. ہم کہتے تھے کہ اتنا رش ہے، کیونکہ لوگ رش اس کو کہتے ہیں کہ کمرہ ہے اگر 2 فٹ کا ہے وہ بڑھ جائے، وہ کہتے ہیں یہ رش ہے. اگر 4 فٹ کا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ بہت رش ہے، اتنا رش ہو. یہ پھر کہتے ہیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، کیا حالانکہ وہ سینکڑوں بھی نہیں ہوتے، اور یہاں ہزاروں رکھ دیں جامع ذکر میں پتہ نہیں چلتا کیوں کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں. تو اس اوقات میں حضرت آئے تھے اور وہ بیت ہو گئے تھے. تو اس کے بعد اس وقت وہ کراچی میں بنوریہ میں پڑھتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، یعنی تحاوی شریف وغیرہ پڑھاتے تھے. حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت ہی نوازے اور درجات بلند فرمائیں. وہ اس کو ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ جب وہاں سے وہ یہ آیا تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ خاتم العالیہ، تو مجھے اس نے میں وہاں جاتا تھا، کیونکہ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے. اس نے کہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ اس پہ وہ ہے کہ ہم سے ایک ایسا شخصیت چلی گئی کہ وہ ہم اس کا شاگرد بھی تھا غالباً وہ، لیکن وہ درمیان میں کبھی کبھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں استادوں کے اندر یا پتہ نہیں چلتا. تو وہاں ایک بار اس نے اپنے ساتھ غیر مقلدوں کو لایا یہاں وہاں سے. تو وہ الحمدللہ اتنے ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کو گالیاں دینا یہ خطرناک ہے، یہ بڑی بات ہے. ائمہ کو گالیاں دینا اس کی، اور یہ بھی سمجھ گیا کہ یہ تراویح بھی سننی چاہیے، تراویح بھی سننی چاہیے. میں نے کہا کہ کیونکہ یہاں تو آپ پتہ یہاں کہ آپ جہاں بھی ہاتھ اٹھائیں کیا کریں، لیکن شریعت کی دائرے کے تحت ہو کہ کوئی کسی کا مسلک تو ہو. تو ایک بار اس کی ناظم صاحب کو اس کی نے خط بھیجا کہ آپ بے شک خود جایا کریں لیکن طلباء کو نہ لے جایا کریں. مجھے بتایا، اس نے کہا کہ میں تو وہاں کام کے لیے مجھے کوئی کام ہو جائے. اب اس کی پختگی کو دیکھو، کراچی میں آدمی کو حدیث پڑھانے کا موقع ملے، اور کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں 3000 تنخواہ ہوتے ہیں، وہاں 30,000 ہوتا ہے، اتنا فرق تو ہوتا ہے. اور پھر قانونی بڑی سہولیات ہیں وہاں، اس لیے وہاں دیکھو کہ وہاں سے آتے کتنے مٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ہے، روزانہ بکرے وغیرہ وغیرہ لوگ لاتے ہیں. دوسری بار پھر اس نے تھوڑی
خیر مسجد میں رکا کہ یہاں آپ مجلس نہ کرائیں، پھر انہوں نے گھر میں شروع کر دیا، گھر میں گھر بھر گیا۔ جب آدمی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت بہت اللہ رب العالمین اس کو نوازتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا تھوڑا وہ مشکلات آتے ہیں تاکہ اس کی آزمائش ہو، تاکہ اس اندر پختگی آ جائے اور یہ تکڑا ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ تو اس وقت ایک بار ایسا ہوا کہ مولانا فضل حکیم صاحب دعوت برکاتہ یہ زبردست آدمی ہے، یہ بہت شریفانہ انداز میں بولتے ہیں اور کام چپ کے کرتا ہے۔ ہمارے شمشیر کی طرح ہوتا ہے، میاں صاحب کی طرح، سیف الرحمان وغیرہ، یہاں یہ لوگ بہت بڑے، یہ قریب کے لوگ۔ تو وہ آئے اور وہ بس اس حکیم نے کو کے خلاف بہت بڑا محاذ بنایا گیا تھا۔ میں آپ کے لیے اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ ہمت نہ ہاریں، کام کریں۔ طلباء اس کی وہ وہاں اس کو یہ پیغام پہنچایا گیا تھا، کہاں سے خدا جانتا ہے کہ یہ بریلی ہے، تو وہاں تو بریلی بھی پڑھتے تھے، سیف الرحمان صاحب کے لوگ تھے، وہ تو اور زیادہ خطرناک تھے۔ تو یہ یہاں پڑھتے ہیں۔ تو پھر بہرحال بات چلی، تو جب اس کو نکالنے لگی تو طلباء نے احتجاج کیا، کیوں بڑا شریف تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب پتہ چلا تو حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیریں رحمۃ اللہ سے پوچھا میرے متعلق، جو میرے شاگرد ہے، یہ جھوٹ لوگ بولتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا فائدہ ملتا ہے، خدا جانتا ہے۔ اس نے ان کو رہنے دیا، 1 سال وہاں گزارا۔ تو مجھے حاجی عبدالرحمن صاحب زندہ ہے، پتہ ہے کہ وہ اس کی مدرسے والوں نے کہا کہ ان دونوں میں تو 3 آدمی میں بھیجے تھے، ایک ہمیں دے دے خدا کے لیے، نظامت کے لیے۔ تو لکی مولانا کو اس وقت کچھ حالات تھے، اس کو دے دیا۔ تو مجھے خود حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب نے فرمایا تھا کہ خدا کے لیے ایک تو آدمی، اگر شاہ صاحب کو اس نے لایا، اس نے کہا مجھے بہت سے لوگ وہ آ گئی، باتیں آ گئیں، لیکن وہ مجھے فضل من نے کہا کہ یہاں وہ پشاور میں وہ کی ضرورت ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ تمہارا، کیونکہ اس جب دیکھ لیا کہ یہ لوگ زبردست ہیں، فضل من کو دیکھا تو اس نے کہا، اس نے حضرت شاہ صاحب برکاتہ مجھے کہا، میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسی لیے کہ وہاں وہ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہاں سے پٹا ڈالنا، وہاں سے پٹا ڈالنا، یہاں سے پٹا ڈالنا، گیر گار کر کے، اور وہ استاد بھی تھا وہاں، اسی کریم الرحمان صاحب کا نا، سمجھ گئے۔ تو وہ بہت تو اس نے ہاں کر دیا، فوراً آ گیا۔ تو اس کی انہوں نے وہاں کام شروع کر دیا، تو کام شروع ہو گیا۔ ایک بار میں نے کہا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا، اس وقت بہت مخالفتیں وغیرہ وغیرہ، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ۔ قال من انصاری الی اللہ، مجھے وہ آیات یاد ہے، کون میرے ساتھ دے گا، کیونکہ بڑا ساتھ دینا بھی مشکل تھا، لوگ اس کی خلاف بھی پرپیگنڈی کرتے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ مجھے میرے خلاف پرپیگنڈی کرتے، شاید میرے خلاف نہیں کرتے، اس کے خلاف زیادہ کر دیتے، پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ چند آدمی تھے۔ اس کے بعد
الحمدللہ قبولیت نصیب فرمائی. رشید رحمۃ اللہ اس وقت حیات تھے. تو ایک بار ایک رمضان میں مجھے یہاں مولانا وہ جو ہمارے صاحبزادے ہیں بہت زبردست لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت نصیب فرمائیں. ایک دعا کریں اللہ پاک، ایک ہے حسین جلالی صاحب اور برکاتہم کہ اللہ پاک اس کو رہا کر دے. بہت اس کے والد سے بڑی نیک صالح بہت غیور آدمی تھے. اس کی اولاد بھی اس طرح ہے الحمدللہ. دوسرا وہ یہ محمد حسین کیا جو بڑا ہے بڑے ایک بڑا میں ہاشمی نہیں کہ جھوٹ موٹ کے سیدان لوگ ہیں، سید لوگ بڑے غیر غیور بھی ہوتے ہیں. تو وہ ہاشمی صاحب نام برکاتہم علیہ وہ آئے، وہ زندہ ہے. شاید میری بات اس تک پہنچ بھی جائے کہ اگر شاہ صاحب کو آپ ہمارے سے یہاں شخص ہو جائے تو پہلے تو اس کے ساتھ تو بخاری شریف نہیں تھی، بخاری شریف بھی ان کو دے دیں گے، یہ بڑی اس کو کر بھی دے دیں گے، آپ کے ساتھ قریب بھی ہوگا. بڑی محبت والے لوگ ہیں، خاندان بھی بہت اچھا ہے. اس وقت مجھے حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف سے بھی وہ بھی آئے کہ فریدیہ میں اس وقت حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہوتے تھے شہید رحمۃ اللہ علیہ. وہ بہت مرکزی جگہ ہے وہاں. وہ کام کے حوالے سے کہتا تھا کہ کام زیادہ ہو جائے گا، اسلام آباد کے گھر میں بیٹھے گا پھر وہاں. تو شاہ صاحب جب آ گئے رمضان مبارک میں وہ آتے تھے، چھٹیاں جب ہو جاتی تھیں، میں نے اس کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہاں کام کر سکتا ہوں، یہاں کام. اب دیکھ وہاں تنہا 3000 تھا، آنے جانے وہ جاتا تھا کہاں؟ جہانگیری میں. جہانگیری دور ہے وہاں سے، ہر جمعرات کو جاتا تھا پھر آتے تھے واپس. بڑی مشکل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسی مفت میں وہ نہیں ملتی، تھوڑا سا ہمت کرنا پڑے گا، ہمت کرنا پڑے گا. تو وہ آئے تو میں نے کہا کہ حضرت یہ 2-3 جگہ سے باتیں آئی ہے اور وہ یہ باتیں کرتے ہیں. اس نے کہا کہ مفتی صاحب اگر حکم ہو تو میں سر آنکھوں پر، اگر مشورہ ہو تو میں یہاں کام کر سکتا ہوں. مقصد یہ تھا کہ 5 روپے کے لیے میں کیسے جاؤں گا، یا مثلاً چلو کام یہاں اچھی طرح چل پڑا ہے تو میں اس کو کیوں روکوں. نہ خبر سمجھ آئی. تو اس کے بعد بس میں بڑا خوش بھی ہوا. اور جب حضرت شہید ہو گئے پھر میں نے کتنا کہہ دیا کہ اگر آپ کو مسجد مل گیا قریب میں تو پھر آپ اس کو اس سے انکار نہ کریں کہ ٹھیک ہے. اب ان کا خیال تھا کہ مجھے خیال تھا ملے گا نہیں ملے گا تو دور کی بات ہے، لیکن دل میں ایک بات آ گئی کہ اس کو کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہاں ایک ساتھی تھا، اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس نے صدر میں اس کے مدرسے بھی ہے قریب میں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد، چھوٹی سی مسجد مومن نام بھی رکھا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی تقرر بھی کیا تھا کہ شاہ صاحب یہاں امام ہوں گے. مجھے شاہ صاحب نے کہا کہ میری اطلاع کے بغیر مجھے نہیں بتایا تھا، اس نے میرے نام لکھا ہے. میں نے کہا کہ بس وہ وہی بات ہے، لکھو اس کو سنبھالو. تو وہاں سے الحمدللہ اس نے کام شروع کر دیا. پھر اس وقت وہاں مسائل پیدا ہو گئے وہاں. پھر وہاں سے ولی آباد آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے مرکز دے دیتے، یہ مرکز مومن بھی ہمارا ہو گیا، اس میں ہمارے ساتھی بیٹھ کے. پھر ولی آباد میں اب ہمارے حضرت مولانا جہانگیر صاحب بیٹھ گئے. پھر یہ جگہ سے اس جگہ پہ آ گئے. یہ جگہ نہیں ہے، یہ جو اس وقت اس میں بیماریاں آ گئیں. اس سے پہلی ارکان تک کالے ارکان آ گیا تھا، لیکن اس نے کام کو نہیں چھوڑا.
اور سخت وہ صرف وہ شوربہ مربہ کھاتے تھے، وہ پیتی تھی اس کا. پھر اور بیماریاں، شوگر بھی ہو گیا وغیرہ وغیرہ. دعا بھی کریں کس کے اللہ صحت کی کامل آج نہ میرے نصیب فرمائے. مضبوط آدمی ہے. یہ پنکھا اس نے لایا ہے، یہ پنکھا نہیں، اس کو کیا کہہ دیا، کٹا لو کٹا دی چارے. اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. یقیناً ہر حال میں اس نے ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بھی بڑی دے دی. اس کی خلفاء لندن تک، امریکہ کہاں تک چلے گئے، افغانستان میں ادھر ادھر. ویسے نہیں کہ وہ ہے، یہاں سے پورا منسلک ہے. ایسے اس کے ایسے مریدین نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اور ہیں وہ اور ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنی اپنی ترتیبات کیا وہ بناتے ہیں، کوٹیاں بناتے ہیں. چونکہ اس کو پیری اس کا مقصد ہے نہیں، کام مقصد ہے. تو جتنے اس کی مریدین ہیں، خلفاء ہے، جتنے بھی ہے الحمدللہ سب کا اس طرح ہے. لیکن وہ فرق بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں، ہم سب یہ فضا اس نے بنائی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بس وہ پھر دوسری طرف ترتیب بنا لیتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں. پھر اللہ پاک بعد میں اس کو ترتیب بناتے ہیں خود. کام کے ساتھ بے وفائی بڑی خطرناک ہوتی ہے دینی کاموں کے ساتھ. تو خیر بہرحال اس کی مناقب جس نے اس کے ساتھ وقت گزارا تب پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسجد بھی دے دی اور بڑی بھی دے دی اور عزت بھی دے دی. جب چاہتے ہیں عمر میں چلا جاتا ہے اور جہاں جاتے ہیں تو راستہ اللہ نے کھول دیے. لیکن پہلے اس نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں. آدمی اپنی عزت کو بھی آگ لگا دیتا ہے، باتوں کو بھی آگ لگا دیتا ہے. بڑی بات ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کو دے دی. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت دے دیں، بہت زیادہ عمر ہو اور ساتھ ساتھ کیا ہو، صحت مند بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ عمر کے ساتھ لاٹیاں لے کر چلا جائے. وہ مجھے قصہ ایک دن وہ بیان میں قصہ بیان کرتا تھا. پھر میں نے کہا کہ مجھے لکھ دو یہ، مولا مجھے اچھا لگا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک علاقے کا نام، ایک گاؤں کا نام کلمہ ہے. کلمہ نہیں، کلمہ منتریا ہے. کیا ہے اس کا؟ منتریا کہتے ہیں کہ وہ اس کا نام کلمہ ہے. تو وہاں کے ایک آدمی ایم این اے بن گیا یا ایم پی اے بن گیا، کوئی سردار تھا. اس نے پابندی لگائی کہ آج سے ہمارے گاؤں کا نام شیر آباد ہوگا. کیا ہوگا؟ ہماری گاؤں کا نام شیر آباد ہوگا. پھر بھی لوگ چونکہ وہ عادت تھی، کہاں جاتے ہیں کلمہ جاتا ہوں. پھر نام مشہور ہونے میں تو بہت دیر لگتا ہے. تو پھر انہوں نے جرمان لگایا کہ جو کہے گا تو 5,000 روپے یا 3,000 جتنا، اب میں بھول گیا، اتنا جرمانہ ہوگا. اس کے بعد وہ یا اس کو سزا بھی ہوگی. تو ایک آدمی اس علاقے کا بیمار ہو گیا، اس کی پیٹ پر درد تھا، کلمہ اس کو کوئی دیکھو انتڑیوں میں درد تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے شیر آباد پر درد ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ شیر آباد کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ شیر آباد ہی. نے کہا کہ نام لے لو. اس نے کہا کہ پھر جرمانہ ہو جاؤ. ہمارے ججوں کا ہی بھی حال ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے، ترم فرمائے. وہ اس دل میں آیا، شاہ صاحب وہ بڑی یاد آئی تھی تو میں نے کہا چلو اس کی کہانی سناؤ. برا بس دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے.
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بی نور کو پر نور کر دے، بس ایک فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کی نشہ میں چور کر دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔